امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور مختلف وجوہات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ وجوہات، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایران پر حملہ کر رہے ہیں، اور ایران ہماری بات نہیں مان رہا، اور ہمارے پاس اس وقت آخری حل یہی ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں اور ایران کے مسائل جو ہے وہ ختم کر دیں، تاکہ دوبارہ یہ بات ہی نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں، بلکہ تمام تر چیزیں نیست و نابود کر دیں، جس طرح عراق میں کیا گیا، جس طرح افغانستان میں کیا گیا، جس طرح دیگر ممالک میں امریکہ نے کیا۔ لیکن اس وقت مسئلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ جس خطے میں امریکہ آنا چاہتا ہے وہ خطے کا وہ ملک ہے جو اپنی تاریخ رکھتا ہے، پرشین امپائر، جس کو توڑنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے منصوبہ بندی کی لیکن توڑ نہیں پائے۔ اس وقت بھی سچویشن اسی طرح کریٹ ہوئی ہے کہ سپر پاور امریکہ اس وقت مکمل کوشش کر رہا ہے، کئی دفعہ 3 سے 4 دفعہ کوشش کی بھی کہ نیوکلیئرائز جو ہے وہ ہو جائے، جو جوہری توانائی ہے یا جوہری ہتھیاروں بنا رہا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ کہا گیا B-2 بمبر وہ جو ہے وہ آیا اور یہاں پر جو میزائل گرائی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس وقت تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب تمام تر سینٹریفیوج جو ہے جہاں پہ یورینیم جو ہے وہ انریچ کرتے ہیں وہ اس وقت ہم نے ختم کر دی۔ لیکن دوبارہ سے اب نیا پروپیگنڈا بنا دیا، نیا بیانیہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ ایران اس وقت وہ تمام چیزیں محفوظ کر چکا تھا، دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن تیار کر رہا ہے، ایٹم بم تیار کر رہا ہے۔ اگر تیار کیا تو پھر اسرائیل، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ممالک اور امریکہ کی خیر نہیں ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم یہ کریں کہ ان پہ حملہ کریں، جس طرح عراق میں ہم نے کیا وہی سچویشن کریٹ کریں، اور ساتھ میں اس وقت چاروں طرف سے ایران کو گھیرے رکھا ہوا ہے امریکہ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بات نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے ایران کو ختم کرنا، ایران پر 1 منٹ کا وہ حملہ جس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، اور جو سمندری راستے ہیں وہاں پر بیڑے جو ہیں وہ مسلسل آئی جا رہے ہیں اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایران ان تمام تر چیزوں سے واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس میں ایک چیز ایران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، تمام تر ان کے ساتھ اتحادی جو ملک ہیں وہ ان کو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل کی خبر جو وہ دے رہا ہے کہ امریکہ اس وقت کہاں پہنچا، کیا پلاننگ کے تحت پہنچا اور ایران پہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایران کو موصول ہو چکی ہیں۔ ایران نے جیسے ہی وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ان کی، اس وقت سے ہی ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کافی سپریڈ ہو چکی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ تمام تر چیزوں جو ہے وہ ملک کی طرف بھیجا جائے، پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے یعنی کہ ایران جو ہے وہ تمام تر چیزوں کے لیے تیار رہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ مختلف ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں بیک لے کے چلے جاؤں گا، یعنی کہ 1999 کو جب امریکہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس وقت ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا۔ ڈرامہ کیا رچایا گیا؟ اور اس خطے میں ممالک کو جو ہے وہ تقریباً خرید لیا گیا، رجیم چینج ہونا شروع ہو گئی، اور 1999 میں پاکستان کے جو جمہوری کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ کار تھا وہ مکمل طور پر سبوتاژ کیا گیا، توڑ دیا گیا، مشعلہ لگ گیا۔ جناب پرویز مشرف صاحب آ گئے اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ امریکہ کے حق میں جانا شروع ہو گئی، پاکستان کو ڈالرز ملنا شروع ہوئے، یہاں سے طالبان کریٹ ہوئے، یہاں پر ایک نئے مجاہدین کو تیار کیا گیا۔ یہ 1989 رشیا کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس وقت امریکہ اتنا انوالو نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے تمام تر چیزوں کو دیکھا اور پھر طالبان پر حملہ کیا، تو اس سے تقریباً 2 سال پہلے مکمل طور پر امریکہ نے یہاں پر وائٹ پیپر کے ذریعے سارا کچھ کریٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پر پہلے کون لڑیں گے، کہاں پر ہم رجیم چینج کریں گے، کیوں کریں گے، کس طریقے سے چینج کریں گے، یار یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلان کر چکے تھے۔ 1999 میں ابلی جامہ جو ہے وہ پہنایا گیا، پھر 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا گیا، اور یہ فکس 2 سال بعد یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا افغانستان پر، جب پاکستان میں تختہ اٹھایا گیا اور یہاں پر جو حکومت تھی ان کو توڑا گیا، اسمبلیز کو تحلیل کیا گیا، اور ایک جو جنرل تھا پرویز مشرف صاحب وہ آئے اور یہاں پر پاکستان میں سارا کچھ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے اپنی حکومت ایک قسم ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بنا لی اور مارشل لا لگ گیا۔ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا، امریکہ کے قریب ہوا، جس طرح آج ہمارے جو لوگ ہیں یا ہماری حکومت ہے ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ تکتا نہیں ہے، حالانکہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی لحاظ سے پاکستان سے کئی گنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، نہ ادھر دیکھا جا رہا ہے نہ ادھر دیکھا جا رہا ہے، اور انڈیا کے جو علاقائی جو کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنس ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی امریکہ جو ہے وہ اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ ان کے ساتھ یا تو معاملات فٹ ہو گئے ہیں، یا اس وقت جو امریکہ ہے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے، بھارت کی نہیں، چونکہ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ضرورت پڑیں گی امریکہ کو، نہ صرف اڈے بلکہ بہت سارا کچھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت 3 چیزوں میں امریکہ کے ساتھ انوالو ہو چکا ہے۔
ایران، افغانستان اور اسرائیل کے حوالے سے، جہاں پر وہ پیس بورڈ ہوا تھا اور وہاں پر اب فوج بھیجنی تھی اور اب پولیس کے اہلکار بھیجنے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو تعریف ہے یہ تعریف وقتی ہے. یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 مہینے تک ہے. اگر امریکہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے، ایک چھوٹی سی کارروائی کرتا ہے، حالانکہ وہ امریکہ بار بار کہہ بھی چکا ہے کہ ہم بگرام ایئر بیس چاہتے ہیں، اور یہ بگرام ایئر بیس پاکستان کے سپورٹ کے علاوہ امریکہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ واحد وہ خطہ ہے پاکستان جس سے پاکستان سے افغانستان میں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایران کو جگہ دے گا نہیں، انڈیا جو ہے وہ براہ راست انوالو ہو ہی نہیں سکتا. باقی تاجکستان، آذربائیجان وہ علاقے اپ ہیں، وہاں سے کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اگر پاکستان مل جاتا ہے تو پھر افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے امریکہ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی رضامندی ضروری ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں تقریباً جو فارن جو چیزیں ہیں، امریکہ کے ساتھ جو چیزیں طے ہوتی ہیں، اسرائیل کے ساتھ چیزیں طے ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ پارلیمنٹ میں نہیں لایا جاتا. اس حوالے سے اپوزیشن مسلسل بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں مسائل کو لے کے آئیں. پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ عین پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان JIF، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جب بھی ڈیسیجن لیتے ہیں آپ ہمارے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ خود یہاں سے کسی بھی چیز میں شرکت کرتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر پاکستان کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ مقبول ترین بن گئے ہیں اور وہاں پر آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے پالیسیز شو کرتے ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں واللہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت ایران کے حوالے سے حملہ مکمل طور پر تیار ہے. آیا یہ 1 مہینے کے اندر ہوگا یا پھر 2 مہینے کے اندر؟ لیکن جتنے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ایک ملک اربوں روپے، اربوں ڈالر جو ہے وہ لگاتا ہے، اور بلین سے ٹریلین ڈالر لگاتا ہے، اور اپنے تمام تر فوجی چیزوں کو ساز و سامان کے ساتھ ایک ملک کے گرہ جو ہے وہ لگاتا ہے، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی. اور اس حوالے سے ایران بخوبی جو ہے وہ آگاہ ہے کہ اگر امریکہ اس حوالے سے آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے کہتے تھے مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، پھر کہا مخصوص کارروائیاں کرنی ہے. اب اس وقت خاموش اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حل ہے، ایران کا ختم ہونا، ایران میں ریجیم چینج لے کے آنا. لیکن ایران کے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بڑے جو احتجاج ہے وہ کیے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ایران پہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ ایران آلریڈی وار زون میں ہے. جب کوئی ملک وار زون میں ہوتا ہے تو احتجاج اور دیگر چیزیں افیکٹ نہیں کرتی. وہ صرف اور صرف بندوق اور میزائل کو دیکھتے ہیں کہ کب کہاں سے وہ میزائل آنی ہے اور ہم نے کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس حوالے سے ایران نے کلیئر کٹ بتایا ہے، انڈیا کو بتایا ہے، UAE کو بتایا، سعودیہ کو بتایا، شام اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی میزائل یا کوئی جہاز ایران پر حملہ کرتا ہے اور جس اڈے سے وہ اٹھتا ہے اس اڈے کو نشانہ بنایا جائے گا. چونکہ ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا، یہاں سے وہ میزائل، وہ رینج، وہ طاقت، وہ قوت فی الحال نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ حملہ کرے امریکہ پہ. لیکن کہا گیا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اور جتنی شدت سے ہوگا اس سے دگنا وہ شدت لے کے ہم جو ہے وہ اس اڈے پہ، اس ملک پہ حملہ کریں گے جس ملک سے وہ جہاز یا وہ میزائل اٹھ کے آیا ہے. اب یہ جو حملہ ہوگا یہ کتنی شدت کا ہوگا؟ آیا یہ مخصوص جگہوں پر ہوگا یا پھر پراپر مکمل تل ابیب اور تہران ان پہ جو ہے وہ حملہ اور ہوگا؟ اور اس میں اگر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے میزائل جو ہے وہ تیار کیے ہیں، ہم صرف چھوڑیں گے اور اس کو دیکھیں گے نہیں کہ کہاں سے کیوں آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے. سفارتی معاملات کو ہم واپس رکھیں گے، دور رکھیں گے اور صرف ہم حملہ کریں گے. اور ایران اس وقت وار زون میں ہے، وہ اس چیز کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسی وقت حملہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کی چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ آئرن ڈوم جیسے جو سسٹم ہے جو کہ ان کی میزائل کو آسمان میں ہی جو ہے وہ تباہ کرے گا، اس کو بھی وہ دیکھ چکا ہے. خود بھی وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے وہ کہیں سے منگوا بھی چکا ہے، جس میں رشیا، پاکستان اور پاکستان کا یہ ہے کہ اس پہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں، لیکن رشیا، چائنا مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے ایران کو. اور کسی بھی سچویشن کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو رشیا وہ چیزیں سپلائی کرے گا، کیونکہ رشیا، چائنا مسلسل جو ہے وہ شروع سے اگر ڈائریکٹلی وار زون میں نہیں ہے تو امریکہ کے خلاف، چاہے وہ آپ کے بزنس مائنڈ سیٹ میں ہو، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو، آپ کے ٹیرف کے حوالے سے ہو یا پھر جنگی ساز و سامان کے حوالے سے ہو، مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آلریڈی چلا گیا ہے اور ابھی سے نہیں ہے، وہ کئی سالوں سے ہے. اگر دیکھیں اس وقت ایران جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنا چکا ہے، کہا ہے کہ پہلے حملہ جو ہے وہ ہم اسرائیل پہ کریں گے، کیونکہ یہاں سے اسرائیل قریب ہے. وہ میزائل جس طرح پچھلی دفعہ دیکھا گیا جو میزائل گرے تل ابیب میں، وہ واقعی حیران کن کے لیے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ ہم نے آئرن ڈوم اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اسٹرانگ کی ہیں، اور اسرائیل کی طرف کوئی جو سنگل ویپن ہے، یہ کہہ سکتے ہیں سنگل میزائل ہے، وہ نہیں آ پائے گا. لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب وار زون اپنے شدت اختیار کرے گا، اور اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا
اس وقت دو سچویشن ہو گئی ہیں. 1999 والا وہی اسکرپٹڈ سچویشن, پاکستان میں تختہ الٹانا اور اس کے ساتھ ساتھ مرشلا کا آنا اور امریکہ کے قریب ہونا, افغانستان کو تباہ کرنے میں پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈالرز لیتے ہوئے, مسائل کریٹ کرتے ہوئے, اور پھر وہی سچویشن جو کہ کسی طریقے سے جمہوری روایات کے قریب ہی نہیں تھا. اب وہی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. ایران پہ مسلسل مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور امریکہ ہمیشہ سے جب حملہ کرتا ہے تو اس میں 2 سے 3 سال کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. قریبی ممالک میں مکمل طور پر رجیم چینج کرنا, اپنے حامیوں کو لے کے آنا اور مسائل کریٹ کرنا. اب یہ ذرائع کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا تجزیہ قطعاً نہیں ہے, لیکن پرانا اسکرپٹ جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ اب اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا کی حکومت ختم ہونا, ایبسولوٹ کہنا, یہ بڑا مسئلہ تھا, اور اس مسئلے کا اب نہیں تقریباً 5 سال بعد پتہ چل جائے گا اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے, اور یہ حملہ شدت اختیار کرتا ہے, اور اس میں سپورٹ جو ہے وہ پاکستان امریکہ کو کرتا ہے اور ایران سے منہ موڑتا ہے, تو پھر یہ سمجھ آئے گا کہ یہ وہی اسکرپٹ ہے 1999 والا, اور دوبارہ سے وہی اسکرپٹ دوبارہ سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آنے والے جو ذرائع کہہ رہے ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں, تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو کہہ سکتے ہیں کہ 1 مہینہ ہے وہ بہت اہم ہے. امریکہ کسی طریقے سے وہ عمران پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے. جتنا ممالک تھے ان پہ امریکہ قبضہ کر چکا ہے, آئل اینڈ گیس پہ وہ جو ذخائر تھے وہ اپنے کر لی ہیں. اب باری 2 ملکوں کی ہے, ایک ہے افغانستان جس سے ڈائریکٹلی اس وقت امریکہ افیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن ایران سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے سوتیلا بیٹا اسرائیل جو ہے وہ اپنے گود لیا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ گود لیے ہوئے بیٹے کا میں ہر کسی کا جو ہے وہ کس طریقے سے حفاظت کروں گا, اور وہی اس کے گلے پڑ رہا ہے. ان کی وہ پالیسیز گلے پڑ رہی ہیں, اور اس حوالے سے امریکہ کے اپنے بھی لوگ جو ہے وہ تشویش کا شکار ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر مسئلہ بڑھتا ہے تو پھر یہ ایک نہ صرف سنگل وار زون کریٹ ہوگا, بلکہ دیگر ممالک جو ہے وہ جو مختلف ممالک ہیں, ملک ہے, وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے گے, اور ورلڈ وار 3 کا کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. کتنی دیر چلے گا, کیا اثرات ہوں گے, یہ اب تک کسی کو نہیں معلوم, کیونکہ وار میں اس وقت مسئلے بڑھتے ہیں. وار زون میں جب ایک ملک کو چھوڑ کے اگر 10 ملک آپس میں لڑنے لگتے ہیں اپنے مفادات کے تحت, پاکستان انڈیا کے ساتھ, ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ, UAE اور دیگر ممالک بھی اس سے انوالو ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپ ہے, یورپ میں اپنے مسائل کریٹ ہو جائیں گے, تو ایک ورلڈ وائڈ جنگ جو ہے وہ انڈیویجولی شروع ہو جائے گی, جس کا روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. اس وقت تک یہ ہے کہ امریکہ محاصرہ کر چکا ہے ایران کا, اور اپنے جو جنگی ساز و سامان ہے وہ بذریعہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمندر ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں, اور ایران اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور وہ کہہ چکا ہے کہ اگر کچھ ہوگا تو ایران خاموش نہیں رہے گا, اور ان ممالک کو, ان جگہوں کو ٹارگٹ کرے گا جہاں سے وہ میزائل یا وہ جہاز اٹھ کے آیا ہے اور ایران پر حملہ کیا ہے. ایران کی طاقت اتنی پاورفل نہیں ہے, لیکن تل ابیب پہ جس طرح کے حملے ہوئے اور جس طرح طریقہ کار کیے انہوں نے, جو میزائل استعمال, سپرسونک میزائل استعمال کیے, تو کہہ سکتے ہیں کہ تشویش ہے کہ وہ خوفزدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہو جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرے, لیکن وہ اس سے پہلے ایک بہترین پاورفل حملہ کرے گا کہ ایران جو ہے وہ اسے سوچنے کا وقت بھی نہ ملے اور وہ ختم ہو جائے. لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ اب تک پراپر گراؤنڈ پہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. آنے والے وقت میں کیا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کرتے جائیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.